السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے کہ 15ویں شعبان کی حقیقت کیا ہے۔ بہت سے لوگ جو وہ کوشچن کرتے ہیں کہ بھائی 15ویں شعبان کو جاگنا جائز ہے یا نہیں، عبادت کرنا جائز ہے یا نہیں۔ تو یہ عجیب قسم کے کوشچنس ہیں۔ بھائی ظاہر ہے عبادت کرنا تو جائز ہی ہوگا نا، ثواب ہوگا، لیکن کوشچن وہ کرتے ہیں۔ اسی طرح 15ویں شعبان کی حقیقت کیا ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہے، حدیث میں کہاں لکھا ہے۔ تو یہ آج میں آپ کو تھوڑا سا اس کو بریف کروں گا، باقی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو دلائل کے ساتھ حدیث مبارکہ بھی آپ کو سناؤں گا۔ اچھا، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے یہ۔ تو اس میں کیا ہے کہ ترجمہ ہے حدیث پاک کا، خلاصہ یہ ہے کہ جسے مسلمان اچھا سمجھے نا، جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھے تو اللہ پاک کے نزدیک بھی وہ چیز اچھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے مسلمانوں سے مراد کیا ہے؟ یہاں مسلمانوں سے مراد علماء کرام بھی ہے، مفتیان کرام بھی ہے اور عوام بھی ہے۔ صرف عوام نہیں، علماء بھی شامل ہیں، اسکالرز بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مسلمانوں کی جو اکثریت ہے تو وہ جس کو اچھا سمجھے گی تو اللہ پاک بھی اس کام کو اچھا سمجھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب رہی بات عبادت کرنے کی، تو دیکھیے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ صرف 15ویں شعبان کو عبادت نہیں کرنی چاہیے، باقی ساری رات عبادت کرنی چاہیے، تو یہ یعنی کہ پورا سال عبادت کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے بالکل ٹھیک کہا انہوں نے کہ پورا سال ہمیں جو ہے وہ عبادت کرنی چاہیے، لیکن یہ کہ اگر کوئی شخص پورا سال مسجد میں نہیں آ رہا تو کیا وہ 15ویں شعبان بھی نہ آئے؟ کیا آپ اس کو منع کر رہے ہیں اس طرح؟ یعنی کہ ان لوگوں کا مقصد کیا ہے؟ ان لوگوں کا مقصد کیا ہے کہ بھائی تم ایک رات عبادت نہیں کرو، یعنی کہ تم ایک رات کو مخصوص کیوں کر رہے ہو؟ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم ایک رات کو مخصوص کیوں کر رہے ہو؟ ساری رات نوافل پڑھو، مطلب پورا سال، پوری جو جتنے بھی سال کی پوری راتیں سب نوافل پڑھو، ٹھیک ہے۔ یہ پاسبل نہیں ہے، آپ کے لیے بھی یہ پاسبل نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ کہوں بھائی آپ جو وہ ہر رات کو جو وہ تسبیح پڑھیں، آپ استغفار پڑھیں آپ، ٹھیک ہے، تو نوافل پڑھیں، 100 رکعت پڑھیں آپ، تو یہ پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا رہی بات اس چیز کی کہ وہ جو منع کرتے ہیں، تو دیکھیے اس پر یہ کہ یہ جو اللہ پاک کی عبادت ہے اور یہ نفل ہے، کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، بس یہ نفل ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھتے تب بھی ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے۔ آپ عشاء کی نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ اور فجر کی نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ اور پوری رات آپ سو دیں تو آپ کو پوری رات کا ثواب بھی ملے گا۔ لیکن کیا ہے کہ اس سے جو لوگ عبادت کرتے ہیں ان کو روکا نہ جائے۔ اب بعض لوگ وہ روک رہے ہوتے ہیں بھائی یہ کیا مسئلہ ہے ان کو، یہ 15ویں شعبان عبادت کے لیے آتی ہے کیا، 27ویں رجب عبادت کے لیے آتی ہے کیا؟ تو دیکھیے یہ جو عبادت ہیں، یہ جو راتیں ہیں، اس رات میں کیا ہوتا ہے کہ یہ مخصوص راتیں، اس میں اللہ پاک جو وہ بندوں کی مغفرت بھی کرتا ہے۔ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں احادیث مبارکہ آپ کو بتاؤں گا، اس کے حوالوں کے ساتھ ہی بتاؤں گا۔ تو یہ کیا ہے کہ بھائی اس رات اللہ تعالیٰ جو لوگوں کی مغفرت بھی فرماتا ہے اس رات، تو ہمیں چاہیے ہم بھی جو مغفرت جو وہ اپنے لیے دعا کریں۔ اب آپ مغرب کی بات کریں، عشاء کی بات کی، آپ کی مرضی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کہ جو لوگ عبادت سے روکتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے، یعنی کہ آپ کے پاس دلائل ہونے چاہیے۔ اگر آپ کوئی بھی کام منع کر رہے ہیں نا، کسی کام سے منع کر رہے ہیں تو آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے بھائی یہ کام نہیں کرنا چاہیے، کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ قرآن میں لکھا ہے بھائی 15ویں شعبان کو عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ایسی بات ہے تو آپ لائیے قرآن مجید کی آیت، احادیث مبارکہ لائیے۔ تو دیکھیے آپ کو دیکھا ہوگا، آپ روڈ وغیرہ میں جاتے ہوں، کہیں کسی جگہ بھی جاتے ہوں گے نا، تو وہاں پر جائز کاموں کے متعلق نہیں، ناجائز کاموں کے متعلق لکھا جاتا ہے۔ یعنی کہ کوئی چیز منع ہو نا، اس سڑک میں جانا منع ہے، تو وہاں پر لکھا ہوگا کہ بھائی اس سڑک میں آپ جو اس راستے سے نہ جائیں۔ باقی جتنے بھی راستے ہیں نا وہ سب جو وہاں سے آپ جا سکتے ہیں۔ یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز جائز ہے، ٹھیک ہے، بس وہ چیز ناجائز ہے، وہ چیز گناہ ہے، وہ چیز حرام ہے جو قرآن و حدیث میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ باقی سب چیزیں جائز ہیں۔ اب یہ سوال کرنا بھائی جائز ہے یا نہیں، اوبویسلی جائز ہے، نماز آپ پڑھیں تو جائز ہی ہوگا نا، ثواب ہوگا۔ آپ جو وہ صراط التسبیح پڑھیں، صراط التسبیح تو جائز ہی ہوگا، ثواب ہوگا۔ تو یہ اس طرح کے کوشچنس کرتے ہیں لوگ، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ باقی یہ کہ اگر کوئی شخص پورا سال جو مسجد میں نہیں آتا لیکن صرف 15ویں شعبان کو آ رہا ہے تو اس کو آنے دیا جائے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے۔